اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ اور اگر کانا ہے کبورا شاق علیہ کا آپ پر اعراضہم ان کی روح گردانی اور اگر آپ پر ان کی روح گردانی شاق گزر رہی ہے، آپ پر باری گزر رہی ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ فَإِن تو پس اگر استطاعت آپ سے ہو سکے ان تبتغیا یہ کہ آپ تلاش کر لیں نفقن کوئی سرنگ فی الارض زمین میں، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ ان تبتغیا نفقن فی الارض تو اگر آپ سے ہو سکے کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں او یا سلمن کوئی سیڑھی فی السماء آسمان میں، یا آسمان میں چڑھنے والی کوئی سیڑھی تلاش کر لیں، فتاتیا پھر اب لے آئیں ہم ان کے پاس بیااتین کوئی خاص نشانی، اب زمین میں اترنے کے لیے کوئی سرنگ تلاش کر لیں یا آسمانوں پر چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی تلاش کر لیں، تو پھر آپ ان کے پاس کوئی خاص نشانی لے آئیں تو تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کا جو پس پردہ ہے وہ یہ ہے کہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ اور اگر شاء چاہتا اللہ وَلَوْ شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا لَجَمَعَهُمْ لا البتہ ضرور جمع وہ جمع کر دیتا ہم انہیں، لَجَمَعَهُمْ تو وہ ضرور انہیں جمع کر دیتا علی پر الہدا ہدایت، اور وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ضرور ہدایت پر جمع فرما دیتا۔ فلا پس نہ تکونن آپ ہو جائیں من الجاہلین بے خبروں میں سے، پس آپ بے خبر نہ ہو جائیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کافروں کی ہٹ درمی کے بارے میں، اناد کے بارے میں بیان فرمایا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کے لیے، ہر انسان کے لیے بڑے شفیق ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں۔ اب اس بات کے بڑے حریص ہیں کہ ہر بندہ مسلمان ہو جائے، ہر بندہ کلمہ گو ہو جائے، ہر بندہ اللہ کی ناراضی سے بچ جائے، اس کے غضب سے بچ جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بڑے حریص ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ بھی جو کافر ہیں یہ بھی کسی نہ کسی طرح مسلمان ہو جائیں، کسی نہ کسی طرح مسلمان ہو جائیں۔ اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ ملتا ہے حارث بن عامر کا۔ حارث بن عامر بن نوفل یہ قریش کی ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کوئی نشانی لے آئیں، ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی لے آئیں جیسا کہ انبیاء سابقین کے پاس جو پہلے انبیاء گزرے وہ نشانیاں لاتے تھے، یعنی کوئی اجتماعی نشانی ان کے پاس آتی تھی، اسی طرح آپ ہمارے پاس نشانی لے آئیں، پھر ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ تو اللہ تعالی نے ان کی مطلوبہ نشانی عطا کرنے سے انکار فرما دیا، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا اعراض کرنا یہ بڑا دشوار تھا، کیونکہ آپ اپنی قوم کے ایمان لانے پر حریص تھے، اپنی قوم کے ایمان لانے پر حریص تھے، اس لیے آپ چاہتے تھے کہ ان کے بعد یہ نشانی لائی جائے تاکہ وہ مسلمان ہو جائے۔ تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ اتری۔
اس موقع پر پس منظر پر یہ آیت مبارکہ اتری۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا اے حبیب اگر آپ زمین میں کوئی سرنگ بنا لیں یا آسمان پر کوئی سیڑھی بنا لیں اور ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں زمین کی تہہ سے نکال کر اور آسمان کی وسعتوں سے، تو تب بھی فرمایا یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کا نشانی کا مسئلہ نہیں ہے، ان کا آیت کا مسئلہ نہیں ہے، ان کا صرف اناد ہے اور ان کا صرف تعصب ہے اور ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ صرف اناد کے طور پر تعصب کے لحاظ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے پر چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبے پر آپ کے ہاتھوں پر کنکریوں نے کلمہ پڑھ دیا، اور جو جانوروں نے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھ دیا، آپ کی گواہی دے دی۔ تو کتنے معجزات آپ نے انہیں دکھا دیے ہیں، اور اب یہ کوئی اجتماعی معجزے کا مطالبہ کر رہے ہیں یا یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ براہ راست ہمیں کوئی آسمان سے کتاب اترتا دکھا دیں، یا جس طرح گزشتہ انبیاء کرام سے بعض قوموں نے اجتماعی طور پر معجزہ طلب کیا، ساری قوم نے اکٹھا ہو کر معجزہ طلب کیا، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں آسمان سے دسترخوان اترنا ہوا دکھا دیں، اور اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام سے انہوں نے کہا ان کی قوم نے کہ آپ ہمیں اس چٹان سے اس پتھر سے کوئی اونٹنی نکال کر دکھا دیں۔ لیکن بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں جس نے اس معجزے کا انکار کیا وہ قوم ساری تباہ و برباد ہو گئی، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اگر کوئی قوم اجتماعی طور پر اپنے نبی سے کسی معجزے کا مطالبہ کرتی ہے اور اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتی تو پھر وہ قوم ملیح میٹ کر دی جاتی ہے، پھر وہ قوم زمین سے مٹا دی جاتی ہے۔ اور آقا کی امت میں اس لیے اس کو قبول نہیں کیا گیا کیونکہ حضور کی امت نے قیامت تک کے لیے رہنا ہے، حضور کی قوم نے قیامت تک کے لیے رہنا ہے۔ یہ مشن آپ کی نبوت و رسالت، آپ پر اتارا ہوا کلام قرآن مجید، اس نے بھی قیامت تک رہنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے وجود اقدس کی برکت سے ساری دنیا والوں کو یہ بشارت دی ہوئی ہے، جو سورۃ الانفال آیت نمبر 33 میں، سورۃ الانفال آیت نمبر 33 میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے حبیب اللہ کی یہ شان نہیں، اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان کو عذاب دیں، حالانکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں، آپ کا وجود اقدس ان کے اندر ہے، لہذا آپ کے وجود اقدس کی وجہ سے ان کو عذاب الہی نہیں ہوگا۔ تو جب یہ عذاب الہی سے محفوظ ہیں لہذا ان کا کوئی ایسا مطالبہ نہیں مانا جائے گا، کوئی ایسا مطالبہ نہیں مانا جائے گا جس سے ان پر عذاب کے دروازے کھل جائیں۔ قرآن میں ایک اور مقام پر اللہ تعالی نے ان کے کئی مطالبات کا ذکر کیا ہے، ناجائز، لغو، فضول، جن کا قرآن کی، جن کا ہدایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 90 سے لے کر 93 تک، اس میں اللہ تعالی نے ان کا ذکر کیا ہے، کافروں کے بے جا مطالبات۔ وہ آپ سنیے، کہنے لگے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، کافروں نے کہا ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی پانی کا چشمہ جاری کر دیں، ہمارے لیے کوئی زمین سے چشمہ جاری کر دیں۔ پھر وہ کہنے لگے او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا آپ کے لیے کھجوروں کا
اور انگوروں کا باغ ہو. آپ اتنے دولت مند ہو, آپ کے پاس کھجوروں کے باغات ہوں, انگوروں کے باغات ہوں, پھر آپ ان کے اندر بہتے ہوئے دریا جاری کر دیں, پھر آپ ان میں بہتے ہوئے دریا جاری کر دیں. پھر یہ بھی انہوں نے کہا او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا. یہاں کہنے لگے جس طرح آپ کہتے ہیں آپ ہم پر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں, جس طرح آپ کہتے ہیں تو اسی کے مطابق آپ ہم پر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں. او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا, یا آپ اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئیں, فرشتوں کو اور اللہ کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئیں. او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء, یا آپ کا کوئی سونے کا گھر ہو یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں. ولن نؤمن لرقیک, اور آسمانوں پر آپ چڑھ بھی جائیں تو تب بھی ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے, ہرگز ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. یہ کافروں کے مطالبات ہیں جنہوں نے حضور سے کیے کہ اگر آپ آسمانوں پر بھی چڑھ گئے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ, یہاں تک کہ آپ ہم پر ایک کتاب نازل کریں جسے ہم پڑھیں. یعنی آپ براہ راست کوئی کتاب ہم پر نازل کریں, کوئی کتاب ہم پر اتاریں تو ہم اسے پڑھیں گے, تو پھر کہتے ہیں پھر ایمان لائیں گے. تو اللہ تعالی نے فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا, اے حبیب آپ فرما دیں میرا رب پاک ہے, میرا رب پاک ہے. جتنے بھی تم مطالبات کر رہے ہو اس کے آگے یہ ہیچ ہیں, اس کی قدرت کے آگے یہ کم تر ہیں. وہ کل کائنات کا مالک ہے, اس نے کل کائنات کو پیدا کیا ہے. تو یہ ساری چیزوں پر اس کا تصرف ہے, اس کی قدرت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لغویات تم اعتراض کر رہے ہو نبوت اور رسالت پر, اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے. ان لغویات کو ماننے سے, تمہاری بات کو قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے. اس لیے فرمایا قل سبحان ربی, اے حبیب آپ فرما دے میرا رب پاک ہے. هل كنت الا بشر رسولا, میرا منصب صرف یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالی نے بشر بنا کر بھیجا, لباس بشریت میں بھیجا ہے اور مجھے رسالت کا منصب عطا کیا ہے. میں بشری طور پر رسول بن کر آیا ہوں, اور میرا منصب تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالی کی طرف سے احکام ہے محلوق تک پہنچانا, صرف یہ میری ذمہ داری ہے. باقی ہدایت دینا, کسی کے نصیب میں ہدایت لکھا جانا, یہ میرا کام نہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے, یہ اللہ کے ذمہ ہے. تو یہاں بھی اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالی نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے. اے حبیب آپ پر بڑا گرا گزرتا ہے ان کا علاج کرنا, تو اگر آپ چاہیں زمین کی تہ میں چلے جائیں, سرنگ بنا کر چلے جائیں اور آسمان پر چڑھ جائیں, تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے, کیونکہ یہ دل کے کھوٹے ہیں. ان کے دل میں کمی, ان کے دل میں کجی ہے, ان کے دل میں نقص ہے. جس طرح دیکھیں ہم پچھلی آیات میں بھی پڑھ رہے ہیں, جو سورۃ الانعام آیت نمبر 25 میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا, کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اور ان کے کانوں پر ڈانٹ دے دیے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا اپنے بندوں کے لیے ہدایت کی چاہت رکھنا, یہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ ہو سکتی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کس کی چاہت کس کی زیادہ ہو سکتی ہے؟ اپنے بندوں کے لیے ہدایت کی طلب رکھنا, بندوں کو ہدایت دکھانا اور بندوں پر رحمت کرنا. ظاہراً بات ہے اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے, اس نے پیدا کیا ہے, وہ چاہتا ہے مالک
کہ ہر بندہ میری راہ پر چلے، ہدایت پر چلے. تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین، سب سے بڑھ کر رحمت فرمانے والا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، ان کے کانوں پر ڈانٹ دے دی. کیوں؟ کیونکہ وہ دل سے ان کے دلوں پر پردے پڑ چکے ہیں، انہوں نے دلوں پر کفر لگا لیے ہیں، ان کے دلوں پر ہدایت اثر نہیں ہو سکتی، شیطان کی وجہ سے، نفس کی وجہ سے، دنیا کی فریبیوں کی وجہ سے. تو اس لیے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب اگر آپ ان کے پاس کوئی مطلوبہ نشانی لے کر بھی آ جائیں تو تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. پھر آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر ضرور جمع فرما دیتا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ جبرن چاہتا، اپنی مشیت سے چاہتا، اس کی یہ مشیت ہوتی، جبر سے، تسلط سے اگر وہ چاہتا تو انہیں ضرور ہدایت پر جمع فرما دیتا. کیا اللہ کے آگے کسی کی طاقت قدرت چلتی ہے؟ کسی کی بھی نہیں چلتی. اللہ کے آگے کسی کی بھی طاقت قدرت نہیں چلتی. تو فرمایا اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر ضرور جمع فرما دیتا، جبر سے، تسلط سے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ جبر اور تسلط مخلوق پر کرتا اور ہدایت ہر کسی پر جبرن مسلط کر دیتا تو پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نظام بنایا ہے، انبیاء کرام کو بھیجنے کا، اپنی کتابیں نازل کرنے کا، رسولوں کو بھیجنے کا، شر اور خیر کی راہیں دکھانے کا، اس میں تفریق کرنے کا، پھر یہ سارا نظام بیکار ہو جاتا. اب یہ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ جبرن ہدایت مسلط کرنا چاہے تو پھر کون سی مخلوق ہے جو اس سے باغی ہوگی؟ پھر تو ہر بندہ اسی کا کلمہ پڑے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو مسلط نہیں کیا کسی بندے پر، کسی بندے پر ہدایت کو مسلط نہیں کیا. خیر کے بھی راستے دکھا دیے، شر کے بھی راستے دکھا دیے. خیر کی دعوت دینے والے بھی موجود ہیں، شر کی دعوت دینے والے بھی موجود ہیں، حق کی راہ دکھانے والے بھی ہیں، باطل کی راہ دکھانے والے بھی ہیں. شیطان اور اس کا لاؤ لشکر وہ باطل کی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کا جو اللہ کی جماعت ہے، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، اہل اللہ، وہ ہدایت کی راہ دکھاتے ہیں. تو ہدایت کی راہ کو اللہ نے واضح کر دیا، خیر اور شر کو واضح کر دیا. اس لیے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع فرما دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود اس میں اختیار دیا ہے، انسان کو اس میں خود اختیار دیا ہے. پھر آگے فرمایا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب ہے اور آپ کے ذریعے آپ کی امت کے ہر دائی کو، دعوت دینے والے کو، سننے والے کو، مخاطب کو یہ خطاب ہے کہ پس آپ جو ہیں وہ بے خبر نہ ہو، بے خبر نہ ہو جائیں. بس آپ بے خبر نہ ہو جائیں، یعنی اپنی رحمت کی وجہ سے، اپنی شفقت کی وجہ سے، بے پایا جوش کی وجہ سے ان کی بدبختی سے بے خبر نہ ہو. خیر اور شر میں فرق کرنا پڑے گا، خیر اور شر کو جاننا پڑے گا. جو حق کے طالب ہیں ان میں بھی تفریق کرنا پڑے گی، جو شر کے طالب ہیں ان میں بھی تفریق کرنا پڑے گی، خیر اور شر کے طالبوں میں تفریق کرنا پڑے گی. اس کے بعد سورۃ الانعام آیت نمبر 36، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا انما صرف یستجیبو قبول کرتے ہیں الذین وہ لوگ یسمعون جو سنتے ہیں. فرمایا صرف وہی لوگ دعوت حق قبول کرتے ہیں جو اسے سچے دل سے سنتے ہیں، جو اسے سچے دل سے سنتے ہیں. والموتى اور مردوں کو جہاں مراد ہے حق کے منکروں کو،
جس کی روح قبض ہو جائے وہ مراد نہیں، یہاں مراد ہے جو حق کے منکر ہوں، حق کے باغی ہوں۔ فرمایا والموتا، اور مردوں کو یعنی حق کے منکروں کو، یبعثہم، یبعث اٹھائے گا، ہم انہیں اللہ، اللہ، اللہ انہیں قبروں سے اسی حالت میں اٹھائے گا، حالت کفر میں ہی ان مردوں کو، حق کے منکروں کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ ثم، پھر، الیہ، اسی کی طرف، یرجعون، وہ لٹائے جائیں گے، پھر وہ اسی رب کی طرف جس کا انکار کرتے تھے لٹائے جائیں گے، جس رب کا انکار کرتے تھے، جس کی تعلیمات کا انکار کرتے تھے، پھر وہ اسی کی طرف لٹائے جائیں گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اس بارے میں انسان کی رہنمائی فرما دی ہے کہ کس بندے کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے، کس بندے کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، کس بندے کے اندر راہ حق پر چلنے کا جذبہ ہوتا ہے، اور کس کے دل میں ہدایت سما سکتی ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ ہیں جو سچے دل سے اللہ کا کلام سنتے ہیں، اللہ کا پیغام سنتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو دعوت حق کو قبول کرتے ہیں، جو سچے دل سے سنتے ہیں۔ سچے دل سے سننے والے وہ دعوت حق کو قبول کرتے ہیں، جن کے دل میں کھوٹ نہیں ہوتا، جن کے دل میں طلب ہوتی ہے ہدایت پانے کی، اللہ کا نور پانے کی، نور سے فیض یاب ہونے کی، جن کے اندر طلب ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وہ لوگ ہیں حقیقی طور پر جو ہدایت کی دعوت کو، حق کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا والموتى يبعثهم اللہ، اور جو مردے ہیں انہیں اللہ تعالی اٹھائے گا، انہیں اسی حالت میں اٹھائے گا، یعنی جیسا کوئی عقیدہ لے کر دنیا سے جائے گا ویسا ہی اٹھے گا۔ اگر کوئی ایمان لے کر جائے گا ایمان کے ساتھ اٹھے گا، اور اگر کوئی کفر لے کر جائے گا تو کفر کے ساتھ اٹھے گا۔ تو یہاں اللہ تعالی نے اس بات کی طرف اشارہ دے دیا کہ جو لوگ حق کے منکر ہوتے ہیں، چاہے وہ چلتے پھرتے ہوں زمین پر، وہ زمین پر چلتے پھرتے ہوں، ان کی آنکھیں ہوں، ان کے کان ہوں، ان کی زبان ہو، ان کے ہاتھ ہو، وہ باتیں کرتے ہوں، وہ چلتے پھرتے ہوں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی نے انہیں مردوں میں شمار کیا۔ انہیں کس چیز کا ٹائٹل دیا؟ فرمایا وہ مردے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ظاہری اعضاء نے حقیقی طور پر انہیں زندگی عطا نہیں کر سکے۔ ظاہری اعضاء سے وہ حقیقی طور پر زندگی حاصل نہیں کر سکے۔ حقیقی زندگی کیا ہے؟ وہ حق کو پانے کی زندگی ہے، اللہ کے کلام کو دل میں اتارنے کی زندگی ہے، اپنی روح کو، اپنے جسموں کو اللہ کی اطاعت میں لے جانے کی زندگی ہے۔ یہ حقیقت میں زندگی ہے۔ جس بندے کو یہ زندگی نصیب ہو جاتی ہے، پھر وہ دنیا میں بھی ہو تو وہ زندہ ہوتا ہے، اور اگر قبر کے نیچے چلا جائے تب بھی زندہ ہوتا ہے، تب بھی زندہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی روح زندہ ہوتی ہے، اس کا دل زندہ ہوتا ہے، اللہ کے کلام سے، اللہ کے فرامین سے، اس کی اطاعت سے، اس کی محبت سے، اس کے ذکر سے اس کا دل زندہ ہوتا ہے۔ یہ حقیقی طور پر زندگی ہوتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالی نے یہاں حق کے منکروں کو مردہ فرمایا ہے، فرمایا اللہ تعالی ان مردوں کو بھی جمع کرے گا، انہیں اٹھائے گا، اپنے اسی عقیدہ کفر کے ساتھ انہیں اٹھائے گا۔ ثم الیہ یرجعون، اور پھر یہ اپنے رب کی طرف لٹائے جائیں گے جس کا انکار کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالی نے اور مقامات پر بھی بیان کیا، اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 17 اس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال اس طرح کی ہے کَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، اس کی مثال اس طرح ہے جیسے وہ کسی شخص کو پکارے، جیسے وہ کسی کو پکارے بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاء، جو چیخو پکار کے سوا کچھ نہیں سنتا، جو چیخو پکار کے سوا
कुछ नहीं सुनता, इल्ला दुआ व निदा, जो चीहो पुकार के सिवा कुछ नहीं सुनता। सुम्मुम बुकमुन उम्युन, फरमाया वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं। फहुम ला याकिलून, तो वो अक्ल नहीं रखते। जिस तरह मुर्दे को पुकारा जाए, कोई मुर्दा हो, मैयत हो, उसको बुलाया जाए तो वो सिर्फ चीहो पुकार सुनता है और वो कुछ नहीं सुनता। ना वो कोई सुनते हैं और ना वो कोई आवाज सुनते हैं, ना किसी पुकार का माना समझते हैं, मैयत और मुर्दा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये भी ऐसे ही है जिस तरह काफिरों की मिसाल उस की तरह, जानवर की तरह, जिसे बुलाया जाए तो सिर्फ वो चीहो पुकार ही सुनता है, उसे समझ नहीं आता कि ये बंदा क्या कह रहा है, ये अपनी जुबान में क्या बोल रहा है। वो सिर्फ मालिक का इशारा समझता है और उसके पीछे चल पड़ता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया काफिरों की मिसाल भी इसी तरह है कि ये भी सिर्फ चीहो पुकार ही बस सुनते हैं, इनके दिल में हक असर नहीं करता, इनकी रूह तक नहीं पहुंचता। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरतुल नमल आयत नंबर 80-81 उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ए हबीब बेशक आप मुर्दों को नहीं सुनाते, आप मुर्दों को नहीं सुनाते। वला तुस्मिउ सुम्मद दुआ, और ना बहरों को सुनाते हैं, और ना बहरों को सुनाते हैं। इज़ा वल्लौ मुदबिरीन, जब वो पीठ फेर कर जा रहे हों। और आगे फरमाया वमा अंत बिहादिल उम्मी अन दलालतिहिम, और ना आप अंधों को उनकी गुमराही से राह रास्त पर लाने वाले हैं, अंधों को उनकी गुमराही से हिदायत पर लाने वाले नहीं हैं। इन तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बिआयातिना, आप सिर्फ उन्हीं लोगों को सुनाते हैं जो हमारी आयत पर ईमान लाते हैं, जो हमारी आयत पर ईमान लाते हैं। फहुम मुस्लिमून, तो वही मुसलमान है। ये सूरत नमल आयत नंबर 80-81 में बयान किया। तो उसमें भी अल्लाह ताला ने जो हक के मुनकिर है उन्हें फरमा दिया वो मुर्दा है, और फिर उन्हें कह दिया कि वो बहरे हैं, वो आपकी बात नहीं सुनते, बहरे हैं। और फिर अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि वो अंधे हैं, आप उन्हें हक नहीं दिखा सकते। हाँ, उसमें फरमा दिया इन तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बिआयातिना, कि आप सिर्फ उसी बंदे को सुना सकते हैं जो हमारी आयत पर ईमान लाए। तो जहां भी अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारक में भी इसी बात को बयान किया है। यह सूरतुल अनाम आयत नंबर 36 में इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्माऊन, कि दावत हक वही कबूल करते हैं जो सुनते हैं, यानी जो अल्लाह की आयत सुनते हैं, उसका पैगाम सुनते हैं, वही दावत हक कबूल करते हैं। और जो सुनते ही नहीं तो वो दावत हक कबूल कैसे करेंगे, वो दावत हक कबूल कैसे करेंगे। तो अल्लाह ताला ने मुर्दा उन्हें इस ज़िमन में बयान फरमाया। फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया सूरतुल अनआम आयत नंबर 37 में वक़ालू, और उन्होंने कहा लौला क्यों नहीं, लौला क्यों नहीं, नुज़िला नाजिल की गई, अलैहि इस पर, आयतुन कोई निशानी, मिर रब्बिही उसके रब की तरफ से। और उन्होंने कहा कि इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई, यानी ऐसी निशानी जो हर वक्त इसके साथ रहे, तो क्यों नहीं उतारी गई। कुल, आप फरमा दें, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह कादिरुन कादिर है, अला इस पर अन युनज़िला ये कि वो नाजिल कर दे, उतार दे, आयतन कोई निशानी। फरमाया बेशक अल्लाह इस पर कादिर है कि जिस निशानी का तुम मुतालबा कर रहे हो अल्लाह वो निशानी उतार दे। वलाकिन्ना, लेकिन अक्सरहुम, उनमें से अक्सर लोग, ला यअलमून, ला नहीं यअलमून जानते। वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन उनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। फरमाया लेकिन उनमें से अक्सर लोग इसकी हिकमतों को नहीं जानते। अब यहाँ अल्लाह ताला ने वो जो आयत नंबर 33 में
اپنے حبیب کو اشارہ کیا کہ آپ چاہے زمین کی سرنگ میں تہ بنا کر نکل جائیں، زمین میں سرنگ بنا کر تہ بنا کر نکل جائیں، اور کہیں فرمایا کہ آپ آسمانوں پر سیڑھی بنا کر چڑھ جائیں، کوئی سی بھی نشانی لے آئیں، یہ نہیں مانیں گے۔ اب یہاں اللہ تعالی نے ان کے اعتراض کو اپنی طرف لے لیا، اب خود اپنی ذات سے انہیں ایڈریس کیا۔ فرمایا یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کئی نشانیاں، کئی معجزات، کئی چیزیں دکھا دی، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے۔ وہ کبھی کہتے یہ جادو ہے، کبھی کہتے سحر ہے، کبھی کہتے ہماری آنکھوں پر پردے ہیں، کبھی کہتے ہمارے دلوں پر پردے ہیں۔ اس طرح 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 کے ہیلے بہانے کر کے انہوں نے حق کو جھٹلا دیا۔ اب یہاں اللہ تعالی نے فرما دیا قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ، فرمایا جس خاص نشانی کا، اجتماعی نشانی کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں، بے شک اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ اسے اتار دے، اس نشانی کو اتار دے۔ لیکن پھر کیا ہوگا اگر انہوں نے نہ مانا، کہ اگر انہوں نے براہ راست کسی فرشتوں کے اترتا ہوا دیکھ لیا، اگر انہوں نے کتاب الہی کو اترتے ہوئے دیکھ لیا، اگر انہوں نے اور معجزات براہ راست دیکھ لیے، اگر آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود نہ مانے، پھر کیا ہوگا؟ پھر ظاہراً بات ہے براہ راست دیکھ کر بھی جب یہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر اللہ کی گزشتہ سنت کے مطابق جو پہلے انبیاء پر جاری ہوئی تھی ان پر بھی عذاب آ جائے گا، اور یہ بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے۔ پھر اللہ کی مشیت کے مطابق پھر ان پر بھی عذاب آ جانا تھا، اور انہوں نے بھی یہ بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاتے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، اللہ کو پتا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو ان میں سے بہت سے لوگ تو جنگوں میں مارے گئے، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، بعد کی جنگوں میں بہت سے کفار مارے گئے، اور بہت سے ایسے بھی ہوئے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، ان کی نسلوں نے قبول کر لیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک تک پورا عرب خطہ مسلمان ہو گیا، چہار دانگے عالم اسلام پھیل گیا۔ تو یہ بھی حکمت ہے جو اللہ تعالی نے براہ راست نشانی نہیں دکھائی اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹانے سے بچا لیا، یہ بھی ایک حکمت ہے۔ تو فرمایا ان میں سے اکثر لوگ اس کی حکمتوں کو نہیں جانتے کہ اس کی کیا حکمتیں ہیں۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 38، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا وما، اور نہیں ہے، من دابۃ، کوئی چلنے پھرنے والا جانور، فی الارض، زمین میں، فرمایا زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جانور نہیں ہے، ولا، اور نہ طائرین، کوئی پرندہ، یطیرو، جو اڑتا ہو، بجناحیہ، اپنے دو بازوؤں سے، فرمایا زمین میں چلنے پھرنے والا کوئی ایسا جانور نہیں ہے، اور اپنے بازوؤں سے اڑنے والا کوئی ایسا پرندہ نہیں ہے زمین میں، الا، مگر، امم، وہ امم، طبقات ہیں، امثالکم، تمہارے ہی مماثل، امم وہ طبقات ہیں، امثالکم، تمہارے ہی مماثل، وہ تم سے ملتے جلتے مختلف طبقات ہیں، تم سے ملتے جلتے مختلف طبقات ہیں۔ ما، نہیں، فرزتنا، ہم نے کوئی چیز چھوڑی، فی الکتابی، کتاب میں، من شیئن، کوئی شے بھی،
ما فرطنا فی الکتاب من شیء، فرمایا ہم نے اس کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جسے صراحتاً یا اشارتاً نہ بیان کر دیا ہو، یا اس کے اصول یا اس کے فروع میں سے کچھ نہ بیان کر دیا ہو، فرمایا ہم نے کتاب میں ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ ثم پھر الی طرف ربہم اپنے رب کی طرف، پھر سب لوگ اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے پاس، یحشرون وہ جمع کیے جائیں گے۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر سب لوگ اپنے رب کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے پوری کائنات اور زمین میں پھیلی ہوئی پوری کائنات جو جاندار ہے، جاندار کائنات، اس کا ایک اصول بیان فرما دیا ہے، ایک بڑا اصول، اور اس کی وجہ سے، اس حقیقت کی وجہ سے بعض گمراہ بھی ہو گئے، بعض لوگ گمراہ بھی ہو گئے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ زمین میں جتنا بھی چلنے پھرنے والا کوئی جانور ہے یا زمین میں اپنے پروں سے اڑنے والا کوئی پرندہ ہے، وہ تمہاری طرح ہی مختلف طبقات ہیں، وہ تمہاری طرح مختلف طبقات ہیں، تمہاری طرح مختلف طبقات ہیں۔ آگے دیکھیے، زمین میں جتنے بھی جانور ہیں، ہر انسان میں کسی نہ کسی حیوان یا پرندے کی خصلت اور خصوصیت موجود ہے۔ مثلا بعض انسان جو ہے شیر کی طرح دلیر اور بہادر ہوتے ہیں، شیروں کی طرح بہادر ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض انسان بھیڑیوں کی طرح حملہ کرتے ہیں، ان میں بھیڑیوں کی طرح خصلت ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض انسان کتوں کی طرح حریص ہوتے ہیں، کتوں کی طرح ان میں لالچ ہوتی ہے، حریص ہوتے ہیں۔ بعض انسان مور کی طرح، جس طرح مور حسین ہے، زیب و زینت ہے، اسی طرح بعض انسان زیب و زینت کو، آرائش کو پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح خنزیر، سور، وہ ناپاک چیزوں کی طرف جاتا ہے، گندی چیزوں کی طرف جاتا ہے، اسی طرح بعض انسان شریر نفس رکھنے والے اور بد خصلت رکھنے والے، وہ اسی طرح ناپاک چیزوں کی طرف جاتے ہیں، گندی چیزوں کی طرف جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض انسان جو ہیں وہ لومڑی کی طرح چلاک ہوتے ہیں، لومڑی کی طرح ان میں چلاکیاں ہوتی ہیں، اور بعض انسان بلیوں کی طرح ہوشامدی ہوتے ہیں، جس طرح بلیاں وہ آنکھ لگا کر بیٹھ جاتی ہیں ہوشامدی کے لیے، اسی طرح بعض انسانوں کے اندر یہ ہوتی ہیں چیزیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انسانوں، جس زمین میں ہر چلنے پھرنے والا جانور اور دو پروں سے اڑنے والا پرندہ، وہ تمہاری طرح طبقات ہیں مختلف، کہ کچھ حصلتیں ان میں تمہاری جیسی بھی رکھ دی گئی ہیں اور تمہارے اندر ان جیسی رکھ دی گئی ہیں، تم باہم آپس میں ملتے جلتے ہو۔ جس طرح یہ کچھ مسائل میں نے آپ کو بتا دیے، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں، اور بھی بعض چیزیں ہیں کہ کل کائنات میں حیوانوں اور پرندوں کو بھی اللہ کی معرفت ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں، جس طرح انسان کرتے ہیں۔ جس طرح دیکھیں اللہ تعالی نے قرآن میں بیان فرمایا، سورۃ النور آیت نمبر 41 میں، الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں، والطیر صافات، اور جو صاف باندھے پرندے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاۃ و تسبیح، ہر ایک نے اپنی تسبیح اور نماز کو پہچان لیا ہے، اپنی نماز اور تسبیح کو جان لیا ہے۔ اس طرح یہ دیکھیے کہ جس طرح انسانوں کی نسل بڑھتی ہے، پھلتی پھولتی ہے، اسی طرح جانور اور پرندوں کی بھی نسلیں وہ بھی پھلتی پھولتی ہیں، توالد اور تناسل ان میں بھی پایا جاتا ہے۔ اسی طرح
جس طرح انسانوں کا رزق دینے والا مالک اللہ ہے، وہ کفیل ہے، اسی طرح حیوانوں اور پرندوں کا بھی ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر دیکھیں کہ جس طرح قیامت کے دن انسانوں سے قصاص لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا ظلم کا، اسی طرح حیوانوں اور پرندوں سے بھی یہ معاملہ ہوگا، حیوانوں اور پرندوں سے بھی یہ معاملہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، قیامت کے دن ہر چیز مقدمہ پیش کرے گی، ہر چیز مقدمہ پیش کرے گی، حتیٰ کہ وہ بکریاں بھی جنہوں نے ایک دوسرے کو سینگ مارے تھے وہ بھی مقدمہ پیش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے۔ اسی طرح جس طرح انسانوں کے اندر موت کا، زندگی اور موت کا نظام ہے، ان کا رزق ہے، اخروی انجام ہے، اسی طرح حیوانوں اور پرندوں میں بھی ہے۔ تو یہ کچھ مماثلتیں ہیں اخلاقی طور پر، یہ اخلاقی طور پر، زندگی کے طور پر، یہ اس طرح کی کچھ مماثلتیں ہیں۔ لیکن ان مماثلوں کو دیکھ کر بعض سائنسدان بہک گئے، اور ان میں سب سے اول نام آتا ہے ڈارون کا۔ ڈارون بہک گیا، وہ کہنے لگا کہ جو انسان ہے یہ بندر کی جو ارتقائی شکل ہے، یہ بندر سے بنایا گیا ہے۔ ڈارون نے ارتقائی نظریہ پیش کر دیا، ڈارونزم کا نظریہ آ گیا۔ وہ اس طرح کی آیات کو پڑھ کے یا اس نے اپنے تئی غور کر کے، تو اس طرح اس نے یہ ڈارونزم کا ایک مفروضہ پیش کر دیا کہ انسان جو ہے یہ بندر کی ارتقائی شکل ہے، جبکہ یہ کسی لحاظ سے بھی اس کا یہ نظریہ ملتا جلتا نہیں ہے، یہ اس حقیقت سے نہیں ملتا، یہ اس حقیقت سے نہیں ملتا، یہ صرف اس کا کھوکھلا پن نظریہ تھا، یہ اس کا کھوکھلا پن نظریہ تھا۔ سائنس نے اس کی اس تقسیم کو بھی نظر انداز کر دیا، رد کر دیا ہوا ہے، سائنس نے اس کی اس ترکیب کو بھی نظر انداز کر دیا ہوا ہے۔ ہڈیوں کی من گھڑت اقسام جو بناتا ہے تو سائنس نے اس کو رد کر دیا ہوا ہے، سائنس نے اس کو رد کر دیا ہوا ہے۔ پھر ارتقاء کا عمل سست رو ہے، یہ بھی سائنس نے رد کر دیا ہوا ہے۔ پھر جینیاتی تبدل ہمیشہ تحریبی ہوتا ہے، تو جینیاتی تبدل ہمیشہ تحریبی ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے سے ٹوٹ پھوٹ کر کے تو پھر جینیاتی تبدل ہوتا ہے۔ ایک جیسا تسلسل سے جینیاتی تسلسل نہیں آتا، ارتقاء نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی سارا سائنس نے آج اپروو کر دیا ہے۔ اس میں جو ڈارونزم کا یہ ارتقائی نظریے کا رد تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو حضور شیخ الاسلام کی کتاب ہے اسلام اور جدید سائنس، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں بڑا تفصیل سے لکھا ہوا ہے یہ سارا ڈارونزم کا۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک فرمایا، ایک مماثلت ہے، زندگی کے لحاظ سے ایک ان کے ساتھ مماثلت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کی تخلیق بھی اسی مماثلت کے لحاظ سے ہے، انسان کی تخلیق جدا ہے، انسان علیحدہ مخلوق کے طور پر بنایا گیا ہے اور باقی مخلوقات علیحدہ بنائی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا تمام کو فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔